اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ وہ رب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ آپ کی دعا پر راضی ہوتا ہے۔ کسی چیز کی تڑپ دل میں تب ہی جنم لیتی ہے جب وہ ہماری خواہش پہ کن کہنا چاہتا ہے۔ وہ رب جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، جو اتنی بڑی کائنات کو بڑی مہارت اور خوبصورتی سے چلا رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ آپ کا دل مطمئن نہ کر سکے۔ اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ آپ کو آپ کی چاہت سے ملا نہ سکے۔ زندگی خوبصورت صرف اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ آزما لیجئے گا، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، آپ کی زندگی اتنی ہی پرسکون اور خوبصورت ہوگی۔ جتنا آپ اس رب کے قریب ہوں گے، دل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ سب اس پر چھوڑ کر بے فکر ہو جائیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ امید ایسا چراغ ہے جو انسان کو اندھیرے میں بھی مطمئن رکھتا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو، جب لگے کہ زندگی بے مقصد ہو گئی ہے، جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، تب انسان کو صرف ایک چیز حوصلہ دیتی ہے، وہ ہے امید۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو جو چھن گیا وہ واپس مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں اس نے عطا کرنا ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو، تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ وہ تمہیں آزمائش کے ذریعے کسی حقیقت سے آشنا کروانا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی من پسند چیز کو پا لو تو تم اپنے رب کو بھول نہ پاؤ، اس سے دور نہ ہو پاؤ۔ کیا پتہ وہ تمہیں تمہاری خواہش سے تب ملوانا چاہتا ہو جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے وہ تمہیں بہتر مانگنا سکھا کر بہترین سے نوازنا چاہتا ہو۔ ممکن ہے وہ تمہارے دل میں بہتر کا خیال ڈال کر تمہیں بہترین سے ملوانا چاہتا ہو۔ تم اس آزمائش کے وقت میں مایوس نہ ہونا، اس مالک پر بھروسہ رکھنا۔ وہ تمہارے حصے کی خوشیاں کسی کو نہیں دے گا، جو تمہارا ہے وہ خود تمہارے پاس چل کر آئے گا۔ اللہ اگر تم سے کسی چیز کو دور کرتا ہے تو اس سے بہتر تمہیں عطا بھی کرتا ہے، اور ہم انسان سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ چیز مجھ سے دور کیوں ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں تم سے دور کرتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے۔ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ ان چیزوں کی موجودگی تمہارے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی تو تم کبھی بھی ان چیزوں کے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرو، کبھی بھی ان چیزوں کے لوٹ آنے کی خواہش نہ کرو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو اللہ نے تم سے لے لیا ہے اسے تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس لوٹا دے، کیونکہ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تمہاری عقل سے بالا تر ہیں، تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ مگر ایسا نہیں کہ وہ تمہاری تکلیف سے واقف نہ ہو، وہ تو بس اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں کس حد تک جاتا ہے۔ تم جو مسلسل مانگ رہے ہو، کیا پتہ وہ تمہیں بس ملنے والا ہو۔ مایوسی میں مت پڑنا، اس سے رابطہ مت توڑنا۔ تم اسے اپنی دعاؤں سے،
اپنے صبر سے اور یقین سے راضی رکھنا، اس سے جڑے رہنا، وہ تمہیں اپنے اجر سے ایک دن خوش کر دے گا۔ تم یقین رکھو، وہ تمہارے یقین کی لاج ضرور رکھے گا۔